سلام اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم۔ کتب سیرت پر ایک نظر کے ساتھ میں ہوں عامر تاسیم۔ سیرت کا ہر موضوع ہمارے لیے روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ روشن چراغ نہ صرف ہماری زندگی کے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے، کیونکہ سیرت کا ہر گوشہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اصلاح ہی اصلاح موجود ہے، اور ہر اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل کے حوالے سے اس کی بنیاد اچھی اور بہتر ہو، اور ہمارے سامنے جو اس وقت بنیاد موجود ہے وہ سرچشمہ ہدایت نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کتابیں، وہ تحریریں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں ہری پور کے علاقے میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں مولانا قاضی عبدالدائم صاحب، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سید الورا کے نام سے کتاب تحریر کی ہے۔ یہ کتاب انتہائی تحقیقی اور انتہائی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب ہے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے حوالے سے کیا کیا ایسے مراحل کا سامنا، کیا کیا ایسی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے قاضی صاحب؟ خیریت سے۔ سب سے پہلے تو آپ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا نام ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے، عبدالدائم کی کیا معنی ہیں؟ دائم حقیقی طور پر صرف اللہ رب العالمین ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، اسی طرح دائم بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ تو عبدالدائم کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اس ہستی کا جو ہمیشہ دائم رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ازلی ہے۔ اس لحاظ سے عبدالدائم عبداللہ ہی کا معنی ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے یہ جو کتاب سید الورا 3 جلدوں میں لکھی ہے، ماشاءاللہ بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھنے میں کتنا عرصہ آپ کو درکار ہوا؟ تقریباً 14 سال لگے ہیں۔ 14 سال آپ کو لگ گئے؟ جی 14 سال۔ تو اس پوری 14 سال کے عرصے میں آپ نے کن کن ماخذ سے آپ نے استفادہ کیا؟ کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصل ماخذ کے علاوہ جو غیر مطبوعہ کتب ہوتی ہیں ان تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، تو کیا آپ نے غیر مطبوعہ کتب اور مخطوطات سے بھی استفادہ کیا ہے؟ جی مخطوطات سے استفادہ تو کیا ہے، لیکن مخطوطات کا ہم نے حوالہ نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حوالہ اس چیز کا دیا جاتا ہے جو ہر آدمی کی رسائی میں ہو۔ مخطوطات ایسی چیز ہے کہ وہ کہیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بہت کم پائی جاتے ہیں مخطوطات۔ ہمارے ہاں مخطوطات کا ماشاءاللہ کافی بڑا ذخیرہ ہے۔ اچھا، آپ کے ہاں موجود ہے؟ جی ہاں، اچھا، کافی بڑا ذخیرہ ہے مخطوطات کا، اور اس میں نایاب کتابیں ہیں۔ والد ماجد کو نایاب کتابیں جو کہ ابھی تک طبع نہ ہوئی ہوں ان کو جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے عقیدت مند تھے مولانا اسرائیل صاحب، ماہر السنہ شرقیہ تھے پشاور میں۔ انہوں نے ان کے لیے یہ ایک پوری کتاب لکھی تھی، معانی الاخبار، اس زمانے میں دستیاب نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنے اس شیخ مرشد کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے شیخ مرشد کے لیے یہ کام کیا ہے۔ وہ پوری کتاب انہوں نے نقل کر کے ایک دفعہ والد ماجد نے جو ان کے شیخ تھے، پیر تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے وہ کتاب نہیں دستیاب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ ساری کتاب نقل کر کے اسلامیہ کے کتب خانے سے نقل کر کے تو یہ پوری کتاب پیش کر دی۔ اچھا، جن مخطوطات کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات پر بھی مخطوطات ہیں؟ ہیں، ان کے ساتھ متعلق بھی ہیں۔ تفسیر کے، چونکہ سیرت کا موضوع ایسا ہے کہ اس میں کبھی تفسیر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی اصول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی اصول حدیث کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو وہ متعدد موضوعات پر مشتمل یہاں پر ہمارے پاس ذخیرہ پایا جاتا ہے، تو اس سے ہم استفادہ تو کرتے رہے، لیکن حوالہ ان کا ہم نے نہیں دیا، یعنی اپنے طور پر اپنے علم کے اضافے کے لیے اس سے ہم نے استفادہ کیا، لیکن حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ ہر آدمی کو دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ کتاب لکھی
کتاب کے اس پورے 14 سال کے عرصے میں کہاں آپ کو دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ خصوصاً ان مواقع پر جہاں میرے نظریات دوسرے سیرت نگاروں سے مختلف تھے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ مثال کے طور پر یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اچھا، میرا نظریہ اس کے ساتھ متفق نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں مجھے بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑی۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز حرام کی تھی اپنے اوپر، لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم ہے قرآن شریف میں، اس میں آغاز اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ عام طور پر اس کی تفسیروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر شہد حرام کر لیا تھا، لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ بات صحیح نہیں تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سے اس کے علاوہ اور کیا خصوصیات اور انفرادیت ہے اس کتاب کی؟ ایک تو یہ کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تسلسل قائم رہے، اچھا، یعنی اس میں ایسا تسلسل قائم رہے کہ جو شخص اس کو شروع کرے، آغاز کرے، تو وہ پھر اس کو ختم کیے بغیر اس کو چین نہ آئے، اور بحمداللہ یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ کیا اس لیے ہم نے تاکہ ایک عام آدمی کے ذہن میں سیرت کا ایک خاکہ سا بن جائے، بالکل بالکل، اس لیے اپنی دلچسپی کی بنا پر وہ اس کو پڑھتا جائے، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کی وابستگی کسی نہ کسی شکل میں ہو جائے، تو اس حوالے سے لکھی تھی۔ علاوہ ازیں اس میں ہم نے یہ ایک نئی بات کی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی گئی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، اچھا، کیونکہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا ایک حصہ ہے، بالکل، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو شخصیت اتنی باکمال ہے، اس نے جو لوگ تیار کیے، جو مردان کار آگے اس نے پیش کیے دنیا کے سامنے، وہ کیسے لوگ تھے۔ بالکل، تو اس لیے لہٰذا ہم نے یہ کیا کہ متن میں جس صحابی کا ذکر آتا ہے جی جی، اسی کا ہم نے نیچے فٹ نوٹ میں تقریباً اس کا ایک بار ڈیٹا یا اس کی زندگی کا ایک خاکہ سا ہم نے دے دیا۔ یہ تو